حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار باذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی نہ بیماری تھی، نہ سفر کے اندر تھا، جان بوجھ کر سستی کوتاہی کی اور روزہ نہ رکھا، فرمایا کہ اب یہ زمانے بھر میں یعنی پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو وہ جو ایک روزے کی فضیلت اس کو نہیں پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو روزہ نہ رکھے یعنی بالغ ہو گیا ہے تو اب اس پہ روزہ فرض ہو گیا، اب وہ نہیں رکھ رہا، یا زندگی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کوتاہی کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے روزے نہیں رکھتے، تو کیا فرمایا گیا کہ ان کی سزا کیا ہے؟ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا قصائی نے بکرے کو ذبح کر کے الٹا لٹکایا ہوتا ہے نا، تو اس طرح لوگوں کو لٹکایا گیا تھا جہنم کے اندر، ٹخنوں کی رگوں سے الٹا لٹکایا ہوا، ان کے پھر جبڑے بھی پھاڑ دیے گئے ہیں، چیر دیے گئے ہیں، ان سے خون بہ رہا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ افطار ہوتا، یعنی اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ جلدی میں یا کسی وجہ سے بھی روزہ جو ہے وہ صحیح رکھ نہیں پاتے، جیسے کہ بالفرض سحری ہے، تو سحری اس وقت تک کرنی ہے، اس کا ٹائم اس وقت تک ہے اذان سے پہلے پہلے، پھر اذان بھی نہیں ہے، آج کل جدید دور ہے، وقت تعین کیا گیا ہے کہ 5:02 پہ سحری جو ہے آج کی ختم ہو جائے گی، یا کل کی سحری 5 بجے ختم ہو جائے گی۔ اذان اب اگر بالفرض امام صاحب کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، 5 منٹ لیٹ انہوں نے اذان دے دی، آپ تو جناب وہ سحری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا پھر کیا ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف آپ کی کم علمی کی وجہ سے ہو گیا ہے، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ اب آپ نے جو ہے اتنی دیر کھا پی لیا کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی، تو لہذا ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ گھڑیاں ہمارے پاس ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، کلاک ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب کل کا روزہ کتنے بجے ختم ہونا ہے، جو ہے سحری ختم ہونی ہے، تو اس کا پھر ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس وقت سے پہلے پہلے یعنی کہ جو وقت ختم ہو 2 منٹ پہلے ہم جو ہے سحری چھوڑ دیں اور روزے کی جو ہے وہ تیاری کریں، نماز کی تیاری کریں۔ ایسے افطاری کا معاملہ ہے، افطاری کے اندر بھی جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ کئی لوگ ہو سکتا ہے کوئی بھول کر یا کوتاہی کی وجہ سے اذان جلدی دے دے، تو اب یہ نہ ہو کہ فٹافٹ افطاری کر لیں، نہیں، ہمیں اپنی تسلی کرنی ہے کہ ابھی تو ٹائم ہوا نہیں۔ یہ جو ہے نا کہ سحری تاخیر سے کرو اور افطاری جلدی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی وقت ہوا ہی نہیں، ہم پہلے ہی کر لیں، جلدی یہ نہیں ہے۔ جلدی سے مراد یہ ہے اگر افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو پھر آپ 1 منٹ ٹھہر کے یعنی تسلی کے ساتھ، جب جو ہے افطاری کا وقت ہو چکا ہے تو اب جو پھر آپ افطاری کریں۔ یہ نہ ہو کہ اذان ہوگی تو کوئی بات جناب اذان ہوگی تو ہم شروع کر لیں، یا جو ہے وہ الارم بج جاتا ہے، مطلب یہ کہ آج کل تو نہیں ہے، پہلے تھا مقصد، تو ہم جو فٹافٹ روزہ افطار کر لیں، ٹائم نہ دیکھیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے
ایک روزہ ہے، جیسے ہم نے نماز کے مسائل سیکھے ہیں ایسے روزے کے مسائل بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر کیسے کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بھی، ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، انشاءاللہ اس میں بھی ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان با کرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور ایسے آدمی کی ناک میں مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو لہذا میرے دوستوں بزرگوں، اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیجئے۔ رمضان شریف آیا ہوا ہے، یہ تو لکی چانس ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں لکی چانس مل گیا ہے، یہ ایسا اللہ نے ہمیں وقت دے دیا ہے، ایسا مہینہ دے دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں نا جنت حاصل کرنا تو اس مہینے میں آسان ہے، اس مہینے میں جنت حاصل کرنا آسان ہے۔ جب ہم روزے رکھیں گے، اس مہینے کا ادب و احترام کریں گے تو مالک کائنات ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر جیسے یہ مہینہ ختم ہوگا ہمارے مقدر میں جنت لکھ دی جائے گی، جناب یہ جنتی ہو چکا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ حضور کا جب جب ذکر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا جائے تو کیا ہے، یہ بھی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا۔ فرمایا کئی کنجوس ہیں لیکن وہ کنجوس سب سے بڑا کنجوس ہے میرا نام سنے اور مجھ پہ درود ہی نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔